نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ توبہ کی شرائط اور اس کا طریقہ۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ندامت، یعنی جو کچھ اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے اس پر پشیمان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الندم توبۃ، پشیمانی توبہ ہے۔ ندامت کے صحیح ہونے کی علامت دل کا نرم ہونا اور بکثرت آنسوؤں کا جاری ہونا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت توبہ کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حالت میں اور ہر وقت تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ توبہ کی تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، یعنی اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب کر چکا ہے آئندہ ان کا ارادہ تک نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب توبۃ النصوحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے پر کسی قسم کے پوشیدہ یا ظاہر گناہ کا اثر باقی نہ رہے، اور جس شخص کی توبہ خالص ہے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی شام کیسے گزرتی ہے اور صبح کیسے بسر ہوتی ہے۔ ندامت سے عزم اور قصد پیدا ہوتا ہے، لہذا عزم یہ ہے کہ وہ ان گناہوں کا اعادہ نہ کرے جن کا ارتکاب کر چکا ہے، کیونکہ اسے ندامت کی صورت میں معلوم ہو چکا ہے کہ گناہ اس کے اور رب کے درمیان نیز دنیا کی خوشیوں اور برے انجام سے محفوظ آخرت کے درمیان پردہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ بندہ گناہ کے سبب کثرت رزق سے محروم ہو جاتا ہے، نیز زناکاری فقر و محتاجی پیدا کرتی ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں، جب تم اپنی روزی میں تبدیلی اور تنگی اور پریشان حالی دیکھو تو جان لو کہ تم نے اپنے آقا و مولا کے کسی حکم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو چکے ہو۔ اور جب بندہ اپنے اوپر گناہوں کے ہاتھوں اور زبانوں کو مسلط دیکھو، نیز جب ظالم لوگ تمہاری جان، مال اور اولاد میں دست و درازی کریں تو سمجھ لو کہ تم منہیات کے مرتکب اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے، حدود شریعہ سے متجاوز اور آداب شریعت کو خیر آباد کرنے والے ہو۔ اور جب دیکھو کہ غم و اندو اور مصائب نے تمہارے دل پر ہجوم کر لیا تو جان لو کہ تم تقدیر الہی کے سلسلے میں اپنے رب سے منہ پھیرنے والے اور اس کے وعدے کے بارے میں تہمت لگانے والے ہو۔ احکام خداوندی میں مخلوق کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، اس پر اعتماد نہیں کرتے اور اپنے
نیز مخلوق کے بارے میں اس کی تدبیر پر راضی نہیں ہو۔ جب توبہ کرنے والے اپنے حال میں نظر کرتے ہوئے نیز غور و فکر سے یہ بات معلوم کر لیتا ہے تو اسے اس پر ندامت ہوتی ہے، اور ندامت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ہونے کا علم حاصل پر دل غمناک ہو جائے۔ محبوب کے جدا ہونے کا علم حاصل ہونے پر دل غمناک ہو جائے، پس اس کی حسرت و افسوس، غم و اندو، رونا اور رونا دھونا، آہوزاری اور آنسوؤں کا بہنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ اس قسم کے گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس بات کا علم حاصل ہونے پر اس کے نزدیک اس کی نحوست ثابت ہو چکی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ گناہ زہر قاتل، حملہ آور درندے اور جلانے والی آگ اور کاٹنے والی تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ لہذا جب وہ لازماً گناہ سے بھاگتا ہے جس طرح وہ ان نقصان دہ اور مہلک مقامات سے بھاگتا ہے، گناہ میں مکمل ہلاکت اور فرما برداری میں کلی بقا، ابدی سلامتی نیز دنیاوی اور اخروی سعادت ہے۔ کاش گناہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور موجود ہی نہ ہوتے۔ بعض اوقات ایک لمحے کی خواہش ایک طویل غم پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد بیمار کرنے والی زحمت لاتی ہے، عمر طویل کو گھٹا دیتی ہے، بہت سی مخلوق کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتی ہے۔ ندامت کا نتیجہ، ندامت سے جو قصد و ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں کے تدارک کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق زمانہ حال سے بھی ہوتا ہے، زمانہ ماضی سے بھی۔ حال سے تعلق کی صورت یہ ہے کہ جن گناہوں کا مرتکب ہو رہا تھا انہیں ترک کر دے، اور اس کے بعد جو فرائض ہیں انہیں فی الحال ادا کرے، اور ماضی سے اس کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو کمی کی اس کا تدارک کرے، اور مستقبل سے اس کا تعلق تقاضا کرتا ہے کہ ہمیشہ اطاعت خداوندی میں مشغول رہے اور مرتے دم تک گناہوں کو چھوڑے رہے۔